السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق، خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گھر کا بیدھی لنکا ڈھا گیا، دھندا وہی پرانا جبکہ چہرے تبدیل۔ اسمگلنگ روکنے والے ہی ایک بار مبینہ طور پر اسمگلنگ کے سہولت کار نکلے۔ کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر نے اپنے ہی ڈی جی کی کارستانیوں کا پنڈورا باکس کھول کر رکھ دیا ہے۔ منظر عام پر آنے والی آڈیو نے اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث کسٹم افسران کے ناموں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس علی رضا خان ہنجارہ صاحب، آپ سابقہ ڈی جی فیض احمد چدر جیسے کرپٹ تو نہیں، لیکن کسر تو آپ نے بھی نہیں چھوڑی، ایسا کہنا ہے آڈیو پیغام میں ایک گریڈ 20 کے کسٹم افسر نثار احمد پھلڑواں کا۔ 2 ماہ قبل تعینات ہونے والے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس علی رضا خان ہنجارہ پر کسٹم کے افسران نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ گریڈ 20 کے کسٹم گروپ کے افسر نثار احمد پھلڑواں نے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس علی رضا خان ہنجارہ پر اسمگلنگ میں ملوث ٹھیکیداروں اور افسران و اہلکاروں کے ذریعے پورا نیٹ ورک برقرار رکھنے کا الزام عائد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ جب سے آپ ڈائریکٹر جنرل بنے ہیں مصروف زیادہ ہوتے ہیں، نہ ہی فون اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے ڈی جی بننے کے بعد مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے آڈیو پیغام میں مزید کہا کہ گزشتہ ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس فیض احمد چدر کی طرز پر آپ کرپٹ نہیں ہیں، لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی ہے۔ پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ جن افسران و اہلکاروں کی نشاندہی آپ کو کی گئی ہے ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جو لاہور میں ٹھیکیدار ملک مبین ضیاء بھٹی نے کسٹم ویئر ہاؤس کے ویسے ہی بولیاں لگا رکھی ہیں جیسے گزشتہ ڈی جی کے زمانے میں تھی۔ اب 2 کروڑ روپے کوئٹہ کے اسمگلروں سے ماہانہ وصول کر کے ویئر ہاؤس میں رکھا سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ٹھیکیدار کسٹم انٹیلیجنس میں صوبائیوں سپرنٹینڈنٹس کے ٹرانسفر پوسٹنگز کا سودا لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا ہے کہ ٹھیکیدار آپ کی فل پروٹیکشن میں ہیں۔ یہ آڈیو پیغام کسی کورٹ میں لے جائیں، میں اس کا سامنا کرنے کو بھرپور اور مکمل طور پر تیار ہوں۔ آپ سے مایوسی ہوئی ہے، آپ بااختیار افسر ہیں، جو چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ واضح رہے کہ سابق ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس فیض احمد چدر اور کسٹم گروپ گریڈ 20 کے افسر نثار احمد پھلڑواں کے درمیان گلگت میں پوسٹنگ کے دوران اسمگلنگ کے کنٹینرز کلیئر کروانے پر جھڑپ بھی ہوئی تھی، جس پر ایک وقت میں ایک بڑی انکوائری رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لایا گیا تھا۔ جبکہ یاد رہے کہ کسٹم کے میگا کرپشن سکینڈل کے باوجود اس آڈیو پیغام نے اسمگلنگ کے جاری مکرو دھندے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آڈیو پیغام کے بعد کوئی انکوائری ہوگی یا پھر معاملہ رات گئی بات گئی کی نظر ہو جائے گا، اور یہ تمام تر معاملہ سخت خانے کی نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی، جو ٹھیکیدار تھے نا فیلڈ میں، ملک مبین ہو گیا اور باقی جو لوگ ہو گئے، وہ فل ٹائم آپ کی پروٹیکشن میں ہیں۔ آپ سر میرا یہ ساؤنڈ میسج کسی کورٹ میں بھی لے جائیں، مجھے کنٹینٹ میں بلا دیں، چیئرمین کو سنا دیں کہ یہ دیکھیں ایک جونیئر افسر میرے خلاف اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے۔ تو سر میں نے تو گلگت میں بھی یہی کیا تھا کہ غلط کو غلط کہا تھا، صحیح کو صحیح کہا تھا۔ امیر احمد کا سر میں نے آپ سے کہا تھا 3 دفعہ ریکویسٹ کی تھی صفائی کو لاہور سے گوادر بھیج دیں، تو اس کے اس آرڈر میں آرڈر ہوا، لیکن 10 دن پہلے اسے کہا گیا تھا ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام لے کے اس سے سفارش کرانے کی، ہم تمہیں خود لے کے جا رہے ہیں۔ تو رمضان کا میں نے کہا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، ظاہر وہ چکے کسی ٹھیکیدار گروپ میں نہیں ہے، بیچارہ غریب آدمی مسکین سا میری طرح۔ سر آپ کو مبارک ہو ڈی جی شپ، آپ سر پورے جوش و خروش سے ڈی جی شپ کریں۔ اور سر میرا تو فیڈ بیک پورا یہی ہے کہ مبین ٹھیکیدار، ضیاء بھٹی ٹھیکیدار ہے، اور وہ سارے ٹھیکے سر ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اب اس نے جو ویئر ہاؤس بیچنا ہے کوئٹہ کا، کچھ وہ سامان بیچ چکا ہے، کچھ جو سر حنیف خرد کو آپ نے واپس لے لیا ہیڈ کوارٹر میں، اب اگلے آرڈر میں شاید آپ اسے کوئٹہ بھیجیں گے، اب شاید نہ بھیجیں جو میں نے کہہ دیا۔ تو وہ پوری ڈیل اس نے کی وہاں پہ ہو چکی ہے، ویئر ہاؤس سے سارا سامان بیچنے کی، بیٹل نیٹ اور اس طرح کی لٹرا پٹرا۔
تو وہ 2 کروڑ کی شاید منتھلی اس کی ہے طے ہوئی ہے کہ اس نے 2 کروڑ لینے ہیں ان سے. ملک مبین نے کوئٹہ والی پارٹیوں سے، خود وہ شاید فیصلہ آباد یا لاہور آپ اس کو بیچیں گے. تو بہرحال مجھے بڑی سر مایوسی ہوئی، دکھ ہوا آپ کے رویے سے کہ چدر کے مقابلے میں آپ اتنے کرپٹ تو خیر نہیں ہیں جتنے چدر صاحب ماشاء اللہ تھے، لیکن سر آپ نے بھی کسر کونی میں سے چھوڑی. جو وہ کرپٹ مافیا جن کے ٹھیکے چلتے ہیں، ملک مبین، ضیاء بھٹی اور اس طرح کے جو اس سماج کے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ نے ان کو فل ٹائم پروٹیکشن دی ہوئی ہے. چلیں سر خوش رہیں، میں آئندہ سر آپ کو کال نہیں کروں گا. میری اس کال سے آپ ناراض ہوں تو میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں سر آپ کی مرضی. آپ بااختیار ہیں، بڑے افسر ہیں، میں تو چھوٹا سا افسر ہوں، لیکن سر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ بول سکتا ہوں. اسی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ضمیر مطمئن ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے سر.